حافظ قرآن ہو جائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حافظوں کی شان کو چھوڑیے، پہلے اس کی والدین کی شان دیکھیے، جو اس کے ماں باپ ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے سر پہ ایک ایسا تاج رکھے گا جسے دیکھنے کے بعد فرشتے پوچھیں گے اے میرے مولا یہ آخر کون ہے؟ کیا یہ نبی ہے؟ کیا یہ شہدا ہے؟ یا پھر یہ کون ہے جن کے سر پہ یہ ایسا تاج رکھا گیا ہے جس کی چمک یہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے؟ کہے گا فرشتوں یہ نہ تو نبی ہے، نہ تو نبی ہے، نہ تو شہدا ہے، نہ ولی ہے، یہ حافظ قرآن کی والدین ہے۔ ایک حافظ قرآن کے والدین کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا آپ دیکھیں کہ وہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا، اور یہ ماں باپ کا یہ مقام ہوگا تو جس کے دل میں 30 پارہ ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ یہ ماں باپ کا جو عالم ہے تو حافظ قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ شاید ایسا ہے کہ ماں باپ کی یہ جب ماں باپ کا لڑکا کوئی لڑکا حافظ قرآن ہو جاتا ہے، کوئی لڑکا حافظ قرآن ہو جاتا ہے اور ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، اور ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے، ارمان ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ قرآن ہو جائے، عالم دین ہو جائے، تاکہ قیامت کے دن ہمارے گھر کے 10 ایسے بندوں کی شفاعت کرائے جن پر جہنم واجب کیا گیا، یعنی کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ 10 لوگ جہنمی ہیں، انہیں بھی یہ حافظ قرآن کی اتنی طاقت دی جائے گی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کر یہ جنت میں داخل ہے۔ آپ دیکھیں عالم دین کی شان کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر جو علماء کرام کی عزت کرے گا، جو علماء کرام تعظیم کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اگر کسی نے عالم دین کو وضو کے لیے لوٹے میں پانی دیا یا استنجا کے لیے پانی دیا، قیامت کے دن وہی عالم دین اس کا بھی ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کروائے گا۔ یہ حافظ قرآن کی شان ہے۔ ماشاءاللہ جب حافظ غلام الدین صاحب کہنا دیے تو ہم اپنے آپ کو مالا بھی خوش نصیب ہے جو حافظ صاحب کی بلا کے ہاتھ میں آ گیا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، ایک والدین خواہش ہوتی ہے، جب خواہش پوری ہوتی ہے تو کہتا کیا ہے؟ ہر والدین یہی کہتے ہیں کہ پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، پورا ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بیٹا جو میرا حافظ قرآن ہو گیا، ہمارے دل کا بھی ارمان ہو گیا، بیٹا ہمارا حافظ قرآن ہو گیا۔ اور ماں باپ نے کہا ارے جنت میں میرے جانے کا سامان، ماں باپ نے کہا جنت میں میرے جانے کا سامان ہو گیا۔ اب بات آئیے بڑی بڑی کے ساتھ بڑی دیر سے نعت خوان مصطفیٰ نعتیہ کلام آپ سن رہے تھے، لیکن اب آئیے تقریر کی دنیا میں ہم قدم رکھتے ہیں اور دعوت کے لیے میں حکیم صاحب کو بلا رہا ہوں۔ آپ نے جو اپنی ماتھی کی نگاہوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے حکیم صاحب جلوہ افروز ہیں، یہ روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی علاج بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور جسمانی علاج بھی کرتے ہیں۔ یہی حکیم صاحب کو یعنی کہ حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب کو جو بڑی دور سے چل کر کے خلیل آباد چل کر کے تشریف لا رہے ہیں، اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ حضرت علامہ مولانا اقبال صاحب کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بس اس قطع کے ساتھ کہ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، ہم سب نبی کے ماننے والے ہیں، ہماری شان کیا ہے اپنی شان کو ذرا دیکھیں۔ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے بھر میں زمانے سے الگ رکھتے ہیں، اور ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجا نے کہے ہوئے چلا لو اپنے گھر اجمیر کا لومان، ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجا نے کہے ہوئے چلا لو اپنے گھر اجمیر کا لومان کرتے ہیں، اور دیکھ کر ہم کو نہ کیوں فوراً پلٹ جائے،
مصیبت دے کر ہم کو